بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب اضافی حصہ چہارم پڑھیں گے اور نون اعرابی کو پڑھیں گے۔ نون اعرابی کہاں کہاں آتا ہے؟ اول تو تثنیہ میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ تثنیہ میں آتا ہے اور جمع سالم۔ یاد رکھیں کہ ایسا اسم جس کے آخر میں نون اعرابی ہو، کیا ہو؟ نون اعرابی ہو اور وہ مضاف بن کر آ رہا ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے، اس کا نون گر جاتا ہے۔ جیسے ہمیں کہنا ہے گھر کا دروازہ، تو کیسے کہیں گے؟ ایک کی بات کرتے ہیں فی الحال، باب البیت۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا گھر کا دروازہ۔ ٹھیک، ہمیں کہنا ہے گھر کے دو دروازے، تو کیسے کہیں گے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم کیا بولیں؟ بابانی بیتی، لیکن ہم نے ابھی آپ کو اصول پڑھایا ہے کہ نون اعرابی گر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی نہ لکھنے میں آتا نہ پڑھنے میں آتا، تو کیا بنا پھر؟ صحیح کیا بنا؟ باب البیتی۔ اب یہ جو الف ہے یہاں پر، یہ بتا رہا ہے کہ گھر کے دو دروازے ہیں، ٹھیک، کیونکہ نون اعرابی گر گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ فی الحال یہ ذہن میں رکھو کہ صرف مرکب اضافی جو ترکیب اضافی ہے اس میں مضاف میں ہوتا ہے۔ جب مضاف الیہ بناتے ہیں تو ان میں جو مضاف ہے وہاں نون اعرابی گر جاتا ہے، نون اعرابی نہ لکھا جاتا ہے اور نہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، ہمیں کہنا ہے محلے کا مسلمان، کچھ مثالیں لکھ لیتے ہیں کیونکہ مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ ہمیں کہنا ہے محلے کا مسلمان، تو محلے کو کیا کہتے ہیں؟ حارتن۔ محلے کو کیا بولتے ہیں؟ حارتن۔ تو یہ حارتن جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے اہل عرب کے یہاں؟ کیسے پہچانا؟ ماشاء اللہ، تائے تانیث سے۔ ہمیں کہنا ہے محلے کا مسلمان، تو کیسے کہیں گے؟ مسلم الحارت۔ محلے کا ایک مسلمان ہو گیا، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ۔ ہمیں کہنا ہے محلے کے دو مسلمان، تو میں پہلے نون اعرابی کے ساتھ لکھ کر دکھا دوں، مسلمان حارتی۔ تو ہم نے اصول پڑھایا ہے کہ جو نون اعرابی ہے یہ گر جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ لکھا جاتا ہے اگر یہ مضاف بن کر آ رہا ہو۔ تو اب یہ کیا بچا؟ مسلم الحارتی۔ اب یہ جو الف ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے، چونکہ یہ الف تثنیہ کی علامت ہے، سمجھ گئے؟ ہمیں کہتا ہے محلے کے تمام مسلمان، جمع مسلمان، تو کیسے کہیں گے؟ مسلمون الحارتی کہیں گے کیا؟ میں پہلے نون اعرابی کے ساتھ لکھ دیتا ہوں، مسلمون الحارتی، محلے کے تمام مسلمان، لیکن نون اعرابی تو گر جائے گا، نہ لکھا جائے گا اور نہ، تو کیا بچا؟ مسلم الحارتی۔ جو واو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ علامت کس کی ہے؟ جمع کی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جی اگر مؤنث آ جائے جمع،
کیا بتایا آپ کو کہ تا نہیں گرے گی، صرف نون اعرابی گرے گا. دیکھو اس کو دیکھ لیتے ہیں. مسلمات الحارتی، محلے کی تمام مسلمان عورتیں. تو تاگری کیا یہ نون اعرابی ہے؟ کوئی تا ہے یہ. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی ایسا اسم جس کے آخر میں نون اعرابی ہو اور وہ مضاف بن کر آ رہا ہو تو بحالت مضاف ہونے کے اس کا نون گر جاتا ہے. ایسا دو جگہ ہوتا ہے، یا تو تثنیہ میں یا جمع میں، یعنی آنی عینی عینی، اونا اینا اینا. تو ایسا کہاں ہوتا ہے؟ یا تو تثنیہ میں ہوتا ہے یا جمع میں ہوتا ہے. اور نون اعرابی بھی یہی ہوتے ہیں. اس کا ہم نے ایک نقشہ بنایا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مثلا مسلمانی کہنا ہے، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین. اچھا اگر مؤنث آ جائے، چونکہ نون اعرابی تثنیہ میں مؤنث میں بھی تو موجود ہے نا، ہمیں کہنا ہو محلے کی دو عورتیں، محلے کی دو عورتیں، تو کیسے کہیں گے بھائی؟ پہلے نون اعرابی کے ساتھ ہی لکھ لیتے ہیں تاکہ دماغ میں آ جائے. مسلمتان الحارتی. تو ہم نے بتایا کہ یہ نون تو گر جائے گا، یہ لیجئے گر گیا. تو اب یہ ہو گیا مسلمۃ الحارتی. تو یہ جو تا ہے یہ بتا رہی ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور الف کیا بتا رہا ہے؟ یہ تثنیہ کے بارے میں بتا رہا ہے. تو اس قاعدے کو الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا. بس فی الحال یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا مرکب اضافی میں ہوتا ہے جو پیچھے ہم مرکب توصیفی پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں نہ اس ذہن کو لے جانا کہ وہاں بھی ایسا ہی کرنا ہے، نہیں، وہ چاروں لحاظ سے برابر ہوتا ہے. ہم مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں تو صرف مرکب اضافی میں مضاف ہونے کی حالت میں ایسا ہوتا ہے، مضاف الیہ نہیں، مضاف ہونے کی حالت میں ایسا ہوتا ہے. تو ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. اب ہم کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں مثالیں لکھ کر کے یہاں پر. تو یہ ہم نے کچھ مثالیں ہم نے لکھی ہیں. سب سے پہلے ترکیب کرتے ہیں، آئیے یہاں آ جائیے. ہما بوابان صالحان. ہما کیا ہے جی؟ مبتدا ہے. کیا ہے؟ مبتدا ہے. بوابان صالحان. آپ غور فرمائیں کہ یہ دونوں چاروں لحاظ سے برابر ہیں کیا؟ چلیے غور کرتے ہیں. یہ بھی رفع میں ہے، یہ بھی رفع میں ہے. میں نے بتایا تھا ہر زیر جر نہیں ہوتا، یہ علامت ہے تثنیہ کی اور رفع کی. تو یہ حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے. جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، یہ بھی صفت بھی مذکر ہے. عدد کے لحاظ سے تثنیہ ہے، یہ بھی تثنیہ ہے. اور وسعت کے لحاظ سے نکرہ ہے، یہ بھی. تو چاروں لحاظ سے جب برابر ہوا تو چاروں لحاظ سے تو مرکب توصیفی برابر ہوتا ہے. تو یہ صاحب موصوف ہوئے، کون ہوئے؟ اور یہ صفت ہوئی. موصوف صفت مل کر کیا بنے؟ مرکب توصیفی اور پلس خبر. تو مبتدا اور خبر مل کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ خبری. اب ترجمہ ہوگا وہ دونوں نیک دربان ہیں، وہ دونوں نیک دربان ہیں. ہما بوا بل قصری. یہ اصل میں یہاں نون اعرابی تھا جو گر گیا. یہ کیا تھا؟ بوابان القصری. لیکن اصول یہ ہے کہ نون اعرابی کوئی ایسا اسم جس کے آخر میں نون اعرابی ہو اور وہ مضاف ہو تو بحالت مضاف ہونے کے اس کا نون گر جاتا ہے. جیسے ہما کیا ہے؟ یہاں دیکھو مبتدا ہے. کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے اور مبتدا ہے اور تثنیہ کے لیے آیا ہے ہما. اس نے ویسے کلیئر کر دیا ہے آگے جن کی بات ہو رہی ہے. یہ مضاف ہے جس کا نون اعرابی گر گیا اور یہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ مرکب اضافی پلس خبر. مبتدا خبر مل کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ خبریہ.
تو ہما بواب القصری کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ دونوں محل کے دربان ہیں. بھئی قصرن کس کو کہتے ہیں؟ محل کو. اور بوابن دربان کو کہتے ہیں، چوکیدار. وہ دونوں محل کے دربان ہیں. اچھا حرف استفہام ہے. کیا ہے جی؟ اچھا بوابان القصری تھا یہ، لیکن نون اعرابی گر گیا چونکہ یہ مضاف ہے. تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ بواب القصری. کیا محل کے دو دربان صالحانی نیک ہیں؟ تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. مرکب اضافی بنا. کیا بنا؟ ہاں آگے چلتے ہیں. صالحانی یہ خبر ہے. کیا ہے؟ خبر ہے، نکیرہ ہے. تو مبتدا بھی بنا. یہ کیا بنا؟ مبتدا بھی بنا، مرکب اضافی. تو مبتدا اور خبر مل کر کیا بنے؟ جملہ اسمیہ استفہامیہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا محل کے دو دربان نیک ہیں؟ تو یہ بواب القصری یہ کچھ اور تھا. کیا تھا یہ؟ بوابان القصری، لیکن نون اعرابی گر گیا اصول کے مطابق. اب یہاں جائیے. انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے. بوابین القصری، لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بوابی القصری. کیا ہے؟ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ نون اعرابی تھا، تو مضاف ہونے کی حالت میں نون اعرابی گر جاتا ہے. تو اس لیے ہوا ان بوابی القصر صالحانی، بے شک محل کے دو دربان نیک ہیں. اب یہ کیا تھا؟ حرف استفہام ہے. معلمون المدرستی تھا، لیکن نون اعرابی اصول کے مطابق گر گیا. تو کیا بچا؟ معلم المدرستی مجتہدون. کیا مدرسے کے معلم جمع محنتی ہیں. ان معلم المدرسۃ مجتہدون، بے شک مدرسے کے معلم محنتی ہیں. تو ترکیب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. حرف استفہام مضاف، مضاف الیہ، مرکب اضافی، مجتہدون خبر. تو مبتدا اور خبر مل کر کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ استفہامیہ. اور ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اس کا نون اعرابی گر چکا ہے، تو اس لیے بچا معلم المدرستی. تو مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوا اور مبتدا بنا، مجتہدون خبر بنا. تو ترکیب بھی الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. تو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. آپ اس کو بار بار سنیں، بار بار اس کو پڑھیں، اس کو لکھیں. میں نے بتایا تھا کہ انگلی کا تعلق دل سے ہے. جب آپ بار بار کسی چیز کو لکھیں گے تو اللہ تعالی یہاں محفوظ کر دیتا ہے. اور چونکہ پریکٹس ہونے کی وجہ سے اور بھی مثالیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو کم سے کم حق یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس کتاب کی چوٹی ہے. یہ سبق کیا ہے؟ اس کتاب کی چوٹی ہے یہ سبق. تو جس نے اس کو حاصل کر لیا گویا پوری کتاب کو حاصل کر لیا. تو اس لیے خوب محنت کرنی ہے اور بار بار اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بہت آسان انداز میں، بالکل سیدھی سادی زبان میں تمہیں سمجھایا جائے. امید ہے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا الحمدللہ. اللہ مبارک فرمائیں. کچھ الفاظ و معانی ہیں. بواب دربان، جبل پہاڑ جمع آتی ہے جبال، رمح نیزہ جمع آتی ہے رماح، وجہ چہرہ جمع آتی ہے وجوہ. عندہ یہ مضاف آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ہاں عند اللہ، اللہ کے پاس. جی وسخن میلا، جندن لشکر جمع آتی ہے جنود، جریون بہادر، باسر خوف سے بگڑا ہوا، رأسن سر چوٹی جمع آتی ہے رؤوس. ان الفاظ و معانی کو یاد کر لیجئے گا. اس کے بعد جو ہے ان ترکیبوں پر غور فرمائیے گا. دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ.